جب وہ شخص انہیں طلاق دے دے تو پھر تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے جب تک عورت اپنی مرضی کے ساتھ تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا اگر عورت کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر تلخی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو انہیں سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اسے پیار اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے سمجھاؤ۔ اگر وہ باز نہ آئے، نہ سمجھے، پھر فرمایا اس کا اپنے سے بستر الگ کر دو۔ 2 دن، 4 دن، 8 دن اپنا بستر الگ کر لو۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو ایک اپنے گھر میں سے، ایک اس کے گھر میں سے ایک منصف آدمی، بڑا فیصلہ کرنے والا بلا لیں، اور اگر یہ دونوں فیصلہ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، صلح فرما دے گا۔ پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے تم پر حرام کر دیا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کا مال کھانا غلط طریقے سے، ڈنڈی مار کر، دھوکہ دہی کے ذریعے سے۔ فرمایا جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتا ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کسی دوسرے کا مال کھائے۔ اسی طرح فرمایا یتیم کا، مسکین کا حق کھانا بھی تم پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر سردار مقرر کیا ہے۔ مرد کی فضیلت، شان عورت سے زیادہ ہے مرتبے کے لحاظ سے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، یعنی حق مہر بھی دیتا ہے اور پھر بیوی بچوں کی پرورش بھی اسی کے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد کی فضیلت عورت پر زیادہ ہے، لیکن یہاں النساء قوامون علی الرجال بنا ہوا ہے۔ عورتیں گھروں کی سردار بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے نظام درم برم ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی توہین، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی جو پیدائش ہے یہ پسلی کی پیداوار ہے، ٹیڑھی پسلی چونکہ کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے عورت بھی بہت کمزور ہے۔ فرمایا اس کو جب بھی تم نے سمجھانا ہے تو ذہنی اذیت تکلیف کے ساتھ سمجھانا ہے، مار کٹائی کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی عورت کی بات نہ مانو، یعنی اگر تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس سے مشورہ تو کر سکتے ہو، اس کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر بیوی کے کہنے پر چلتا ہے، فرمایا کبھی بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیوی کی بات نہ مانے، مشورہ کریں بھلے، لیکن اس کو اپنے گھریلو معاملات اس کی سپرد نہ کریں۔ جس گھر کی عورت حاکم بن جائے گی یا جس ملک کی عورت حاکم بن جائے گی، جس رعایا کی عورت حاکم بن جائے گی، تباہی مقدر ہے اس کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عورتوں کے اندر بعض ایسی عادتیں ہیں جو یہودیوں کے اندر ہیں۔ یہودی دنیا کا ظالم ترین طبقہ ہے، لیکن وہ مظلوم بنتا ہے، ظلم بھی کرتے ہیں پھر اس کے بعد مظلوم بن جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہی عادت عورتوں کے اندر بھی ہے، غلطی کر بیٹھے گی، قصور کر بیٹھے گی، پھر رونے لگ جائے گی، بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے شاید غلطی ہو گئی ہے، پھر وہ مظلوم بھی بن جاتی ہے اور غلطی بھی کر لیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہیں سمجھانا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ۔ آگے پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں، پہلے تو تمہارے رشتہ دار، بیٹے بیٹیاں، گھر والے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، پھر تمہارے پڑوسی، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، جاننے والے، عزیز، دوست، ماتحت تمہارے خادم جو کام کرتے ہیں تمہارے پاس، ملازمین، ان کی تم نے کیسے دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی تم نے کیسے خدمت کرنی ہے، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ نے کہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں حضرت جبریل نے اتنا کچھ بتایا ہے، میرے دل میں یہ خیال جاگ گیا کہ شاید مجھے لگتا تھا کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شر سے تنگ آ جائے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو
اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے مسلمانوں کو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک بڑا مقام اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا محبت فرماتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کوئی مومن حضور کا امتی گناہ کرے، جرم کر لے، اپنی جان پر ظلم کر لے، تو فرمایا جب معافی مانگنی ہو تو وہ رسول اللہ کے دربار میں جائے، حضور کی خدمت میں جائے، وہاں جا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایسا حضور کے زمانے میں کافی دفعہ ہو چکا ہے، لوگوں نے ظلم کیے، گناہ کیے، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول نے سفارش کی تو ان کے گناہ مٹا دیے گئے۔ کافی سارے واقعات ایسے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ آیت جو ہے حضور کے زمانے تک محدود رہی، اس کے بعد ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن وہ چیز ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ تو جو شخص حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے تو آپ کا فرمان ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ تو قیامت کے دن تو سفارش ملنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ دیکھو کتنا پیار اور محبت فرماتا ہے کہ مجرم میرا ہے، معافی مانگنے کے لیے میرے حضور کی بارگاہ میں جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی اسی در پر ہوں، مجھے تلاش کرنا ہے تو میں بھی اسی در پر ملتا ہوں، میرے محبوب کی خدمت میں آ جاؤ۔ جو اس در سے پھر گیا پھر وہ میرا نہیں ہے، جو اس در سے پھر گیا وہ میرا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مجھے حاصل کرنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے میرے رسول کے پاس آؤ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی احکامات جو ہم نماز کے اندر دعا کرتے نا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بتایا کہ کون وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ نے فرمایا نبی، صدیقین اور شہید اور اللہ کے نیک بندے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ تم اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کا قیامت کے دن ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو جو قیامت کے اس مشکل ترین دن میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو یقیناً کامیابی اس کا مقدر ہے۔ حضور نے فرمایا نا 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس دن وحشت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، لیکن جو لوگ اللہ کے نیک ہوں گے، اللہ کے پیارے لوگ ہوں گے، وہ جیسے دنیا میں ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5-7 منٹ لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 منٹ لگتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے یہ ایسے گزر جائے گا۔ 50,000 سال کا دن نماز کے ٹائم کے برابر ان کے لیے گزر جائے گا۔ نماز پڑھی، ادھر دیکھا، حساب کتاب بھی ہو چکا ہے، لوگ جنت اور دوزخ کی طرف اپنے اپنے اعمال کے مطابق جا رہے ہیں۔ تو جس کو ان لوگوں کا ساتھ مل جائے گا تو ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمیشہ ہمیشہ دین کے راستے پر اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔